السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج بھی آپ کے ساتھ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گوشِ گزار کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو اس رنج و الم سے نجات دے گا اور تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کتاب لاؤں گا جس میں اس کے اوامر و نواہی، مواعظ و نصائح اور مثالیں مندرج ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم و اندوہ سے نجات دی تو حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے پروردگاہ پر حاضر ہو، یعنی کہ کوہ طور کے قریب جا کر مقیم رہیں اور وہاں پر 30 روزے رکھیں، اور ان 30 روزوں کے بعد وہ کتاب تجھ کو عطا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ نے 30 روزے رکھے۔ جب آخری روز ہوا تو قبل از افطار مسواک کی۔ خدا نے وحی نازل کی، اے موسیٰ، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مجھ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اور بھلی معلوم ہوتی ہے؟ اب 10 روزے اور رکھ اور افطار کے وقت مسواک مت کر۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور خدا نے ان سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ 40 راتوں کے بعد کتاب توریت تجھ کو عطا کروں گا، اس لیے اب وہ کتاب عنایت فرمائی۔ ادھر سامری نے ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالا کہ موسیٰ نے تم کو 40 دن کا وعدہ کیا تھا، سو اب 20 دن اور 20 راتیں مل کر 40 پورے ہو چکے ہیں، یعنی کہ 20 ہی دن کے بعد اس نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہارا پروردگار اور موسیٰ نے تم کو جھوٹ دکھلایا ہے اور وہ تمہاری طرف کچھ نہیں لے کر آنے والے۔ پھر اس بچھڑے کو جو انہوں نے تیار کیا تھا ان کے سامنے ظاہر کیا اور یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ بچھڑا خدا کیوں کر بن سکتا ہے؟ اس قوم نے حالانکہ یہ پوچھا کہ یہ بچڑا خدا کیسے بن سکتا ہے، تو اس سامری نے جواب دیا کہ تمہارا پروردگار اس سے کلام کرتا ہے جس طرح موسیٰ درخت کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس گوسالہ کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ خدا اس میں داخل ہو گیا ہے، جیسا کہ درخت میں داخل ہو گیا تھا، اور گمراہ ہو گئے۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اور اس بچڑے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارا پروردگار تیرے بیچ میں موجود ہے جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ وہ بچڑا قدرت خدا سے گویا ہوا اور بولا، اے موسیٰ، ہمارا پروردگار اس سے پاک اور منزہ ہے کہ بچڑا یا درخت یا کوئی مکان اس کا مقام و محل ہو۔ اے موسیٰ، خدا کی قسم، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن سامری نے بچڑے کی دم کی طرف کو دیوار سے لگا رکھا تھا اور دیوار کے دوسری طرف گڑھا کھود کر اس میں اپنے ایک یار کو جو سرکش اور خدا کا نافرما بردار تھا اس میں پوشیدہ کر رکھا تھا، اور اسی جگہ پر وہ منہ رکھ کر باتیں کرتا تھا، جبکہ سامری نے ان سے کہا تھا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ ابن عمران کا خدا ہے۔ اے ابن موسیٰ عمران، یہ لوگ صرف اس لیے میری عبادت کے لیے سرنگوں ہوئے ہیں اور مجھ کو خدا مانا ہے کہ انہوں نے محمد اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجنے میں سستی اور اختیار کی، اور ان کی دوستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کے وصی علی علیہ السلام کی وصایت سے انکار کیا۔ اس لیے یہاں تک یہ نوبت پہنچی کہ اس بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، جبکہ میں نے اس بچھڑے کے پوجنے والوں کو محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے میں ان کے غفلت اور سستی کرنے کے سبب ذلیل و خوار کیا۔ اب کہ تم نے ولی محمد اور علی کو مشاہدہ کر لیا اور دونوں کی آیات و دلائل کو دیکھ لیا، پھر ان سے عناد و عداوت کرتے ہو، کیا تم ذلت عظیم و خذلان کبیر سے خوف نہیں کرتے؟ بعد ازاں خدا فرماتا ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یعنی پھر ہم نے اس کے بعد تمہارا قصور معاف کیا تاکہ شکر گزاری کرو، یعنی تمہارے بزرگوں سے ان کی گوسالہ پرستی کا قصور معاف کیا، تاکہ اے بنی اسرائیل، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانۂ نبوت میں موجود ہو، اس نعمت کا جو کہ تمہارے بزرگوں کو عطا کی گئی ہیں اور ان کے بعد جو تم کو دی گئی ہیں، شکر ادا کرو۔
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور اس لیے معاف کیا تھا کہ انہوں نے محمد اور آل محمد کے واسطے سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگی تھی، اور محمد و علی اور ان کے آل طاہرین کی ولایت کو اپنے دلوں میں اثر نو تازہ کیا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا نے ان پر رحم کیا اور ان کی خطا معاف کر دی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔